بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آپ کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ اسی کے ساتھ جو آج میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی نایاب موکل کا عمل ہے۔ اس میں موکل کو تسخیر کیا جاتا ہے یا موکل کو قابو کیا جاتا ہے۔ یا رحمان یا رحیم کا یہ موکل ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس موکل کی تسخیر کے لیے لازم ہے کہ جو بھی عمل کرے وہ پانچوں وقت کا نمازی ہو اور کوئی نماز اس نے قضا نہ کی ہو، شریعت کا پابند ہو، نفس اور ظاہری اور باطنی کا وہ پاکیزگی کا ضرور خیال رکھتا ہو، اور شریعت اولین ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کی برائی یا گناہ یا زنا یا ایسا کوئی کام تو بنعوذ باللہ نہ کرتا ہو۔ اسی کے ساتھ عمل کو طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ عامل جو عزائمت سکرین پر چل رہی ہے، یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم لا تکلنی الی نفسی فی حفظ ما لتکتانی کما انت املک بھی۔ غور سے سن لیں۔ یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم۔ یا رحیم لا تکلنی الی نفسی فی حفظ ما لکتانی کما انت املک بھی۔ سکرین کے اوپر چل رہی ہے، آیات آپ بآسانی اتار سکتے ہیں۔ میں ویسے بھی آیات کو ٹھہر ٹھہر کر ادا اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ سن لیں غور سے اور یا پھر لکھ لیں اگر آپ کو سکرین پر سمجھ نہیں آ رہی۔ جو بھی اس عمل کو کرنا چاہتا ہے، اس ایام مبارک کو 7 یوم تک بلا ناغہ، بما، پرہیز، جلالی جمالی، شرائط ضوابط اور آداب حاضرات تو موکلات کا جو میں نے پہلے بھی ویڈیو پوسٹ کی ہے اس کو لازم دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر بات کا پتہ ہو۔ جمالی جلالی پرہیز ذرا بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو خراب کریں، اور کمرہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، خوشبو سے معطر ہونا چاہیے، خود بھی خوشبو کا استعمال لازم کرنا چاہیے۔ اس آیات مبارکہ کو آپ نے 360 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، درود پاک لازماً پڑھنا ہے۔ اس عمل میں موکل جو ہے یا رحمان کا تیسرے دن، 5ویں دن یا پھر 7ویں دن بھی آ جاتا ہے۔ 7ویں دن لازم آتا ہے کیونکہ یہ 7 دن کا عمل ہے۔ بعد موکل سے آپ شرائط طے کر لیں، دوبارہ بلانے کا طریقہ بھی آپ پوچھ لیں، صرف اور صرف جائز کام کے لیے، ناجائز کام کا استعمال کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ موکلوں کو حاضر کرتے ہیں ان سے وعد و پیمان ضرور سوچ سمجھ کے کیا کریں، کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم انسانوں میں ہی وعدہ خلافی کی گنجائش ہوتی ہے۔ جو موکلات بری ہمزاد ہوتے ہیں یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے اور وعدہ خلافی کرنے والے کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو آپ ان کے ساتھ پیار محبت سے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی بھی یہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ ایسی شرائط ان کے ساتھ طے کریں جن کو آپ پورا کر سکیں۔
एक दो शराइत मैं आपको वाज़ेह बता देती हूँ कि जब भी ये हाजिर हो, जब ये आपसे कहें कि आपके साथ रहना चाहते हैं, तो कभी भी इनको अपने साथ नहीं रखना, क्योंकि फिर हर वक्त आपके कंधों पर, सर पर, दिमाग पर बोझ बना रहेगा और आप फिर कोई और काम नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखें, इस बात का ख्याल रखें कि इनको साथ रखने का कभी वादा ना करें। और इनसे कहें कि जब भी आपको बुलाया जाए आप वो तरीका बता दें जिस तरीके से आप हाजिर होंगे, जिस आयत से आप हाजिर होंगे वो भी लफ्ज़ हमें बता दें, वो उससे हम आपको बुला लिया करेंगे। जब काम होगा तब आपको आना होगा। कोई दिन अगर वो मखसूस करते हैं तो किसी दिन का भी लाजम मखसूस ना करें, क्योंकि आप किसी भी वक्त उनको बुला सकते हैं। बस इतना ही मुझे कहना था। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। और एक बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, कि मेहरबानी करके कोई भी गलत काम इनसे ना लें। नूर के मोकल होते हैं, फरिश्तों के माहिर होते हैं और फरिश्ते ही होते हैं। तो बराए मेहरबानी मोकलों को तकलीफ ना दें। गलत काम से जान का खतरा है, इसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाली मेरी वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मैंने पहले भी इस चैनल के सब्सक्राइबर के लिए एक पैगाम पेश किया था कि अपने तमाम बहनों भाइयों को, लोगों को वीडियो पोस्ट करें ताकि ग्रुप वाइज आप लोग इकट्ठे हों, ताकि आपको मुकम्मल तरीके से फिर क्लास दी जाए। जितने भी ग्रुप आप लोग इकट्ठे करेंगे या जितने भी लोग आप इकट्ठे करेंगे तो वो एक ग्रुप वाइज हमसे, फिर हम उनको एक तरीका बताएंगे, उस तरीके से फिर ग्रुप वाइज में वो तरीका शेयर किया जाएगा, ताकि कोई भी लफ्जों की या अमल की बेहुरमती ना हो। ग्रुप वाइज होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर किसी को बार बार समझाना नहीं पड़ेगा और फिर कारी साहब खुद आप लोगों की मदद किया करेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोशिश करें लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। इसी के साथ इजाजत है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जलाली जमाली परहेज लाजिम करना है। परहेज गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, लहसुन, प्याज, ये सब से परहेज करें। और हस्बे जायका सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी, जनाबत, सर के बाल कटवाना, मोजे, गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई हर चीज का इस्तेमाल परहेज में आता है। इन सब चीजों का इस्तेमाल आपने नहीं करना। और यहाँ तक के जो परहेज जलाली और जमाली है, इसमें किसी किस्म की जो अशिया है जो इंसान के इस्तेमाल में है, जैसे रुई, जैसे जर्सी अगर लेदर की बनी हुई है तो बिल्कुल नहीं पहननी। मोजे जो लेदर के बने हैं वो भी नहीं पहनने। जो जानवरों के खाल से जो भी चीज इस्तेमाल होगी या बनी होगी, या जो घी भी होगा, चिकनाई, खाना, गोश्त, हर किस्म का जो भी जानवरों के इस्तेमाल की बनी हुई चीजें वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर फिर भी मेरी जलाली जमाली के परहेज की समझ नहीं आती तो मैंने बहुत तफसील से दोनों वीडियो बनाई हैं, जलाली और जमाली, वो आप देख सकते हैं। आप खा क्या सकते हैं? कहवे से रोटी, जब अमल करें कहवे से रोटी खाएं, पानी, चावल उबले हुए और दाल मसूर और उबला हुआ, मतलब ये कहवा हो, कच्चा कहवा ना हो, पानी के अंदर उसको अच्छी तरह पत्ती को जोश दिलवाया हो। पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हैं, वो भी उबाल कर, उसके अंदर कोई ऐसा मसाला ना डला हो, ठीक है, गरम मसाला ना डला हो, बिल्कुल लाइट, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, या फिर आप सादा रोटी नमक के साथ
کھا سکتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے عمل کی۔ شرط نمبر 2، عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکوٰۃ لازم ہے۔ وضاحت سے بتا دیتی ہوں، عمل کی زکوٰۃ کسی غریب کو 3 دن کھانا کھلائیں اور 3 دن روزہ رکھیں، یا پھر 6 کلو چینی حشرات کو ڈالیں، کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، چوٹیوں کو ڈالیں، کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں۔ نمبر 3، مسجد یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی آپ دیں گے یہ ایک قسم کا صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، یہ لازماً آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو۔ شرائط نمبر 3، عمل ہمیشہ 9 چندی جمعرات کو شروع کریں، کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یا جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے 9 چندی جمعرات کو شروع کرے اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کرے۔ ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے چاند کی 14 تاریخ، 11 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کا بہت ذکر کیا ہے، تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں، اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے لگے ہیں کوئی سا بھی تو 9 چندی جمعرات کو لازم کریں جو پہلی دفعہ آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں، اور 9 چندی جمعرات بدھ کی جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے بدھ والے دن مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ میری جو میں نے 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ شرائط نمبر 4، عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی شک نہ ہو، ورنہ عمل بے فائدہ ہے، بے فیض ہے۔ عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں، عمل غلط نہیں ہوتا، آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، تو عمل کرنے سے پہلے آداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، آداب حاضرات کو مد نظر رکھیں، کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں، آدابوں کو بھی دیکھیں، تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی۔ اور ہمیشہ کم از کم عمل کو 3 چلوں تک ضرور کیا کرے، تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ میری شرائطوں کو دیکھ کے، آداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے عمل کریں، اور نمبر جو میں نے آپ کو 5 بتانے لگی ہوں غور سے سن لیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی جو جادوئی اگربتی ہے جو مقلات پری حمزات اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھینچتی ہے، روحوں کو کھینچتی ہے، تو ان کو ہم نے ایک ہدیہ رکھا ہے، اس ہدیے کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے، تو آپ کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ اس کا پروسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں اور جس نے لینی ہو وہ منگوا سکتے ہیں۔ حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ کاجل ان کا نایاب کاجل ہے، وہ انہوں نے ہی پڑھائی کی ہوتی ہے، وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا ہدیہ ہوگا، وہ مدرسے کو مل جاتا ہے، تو ہدیہ آپ لازماً اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کا ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ وہاں پر بھی ہدیہ لگتا ہے۔ اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ ہدیہ ضرور دے سکتے ہیں، اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے ہیں تو وہ بھی ہدیہ اپنے عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ ہدیہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے، اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ ہدیہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔
کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل و دخل ہوتا ہے عملیات کی دنیا میں، تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لیے بچوں سے دعا کی جائے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا صدقہ جاریہ ہے یا وہ ہدیہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لیے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کے عمل کی دعا کرواتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو ہدیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے پہلے تو فی سبیل اللہ آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر 6 بتاتی ہوں۔ عمل میں حصار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ خدا نخواستہ آپ پہلی دفعہ عمل کرتے ہو رجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے تو زکوٰۃ ادا کی، جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہے، وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کے پیچھے ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں، میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں، مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی، تو وہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمل میں حصار جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے وہ حصار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حصار ہے وہ لازم کریں۔ حصار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 7 بار، 3 بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لے اور اس حصار میں آپ بیٹھ جائے، اسی کو حصار کہتے ہیں۔ اپنے اوپر بھی پھونک مارے، دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دور دور تک پھونک مارتے اور دائرے کو بھی حصار سے قائم کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ کوئی بھی چیز، کوئی اگر آپ حمزات، موکلات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی، اس سے باہر ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بھیجی ہیں، یہ ضرور سن لیں، یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی غور سے سن لیں۔ اگلی شرائط، عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا پڑے گا، یہاں تک کہ سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیون، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، ٹھیک ہے، اور بیئرز وغیرہ ہر چیز، تو نعوذ باللہ یہ تو ویسے حرام چیزیں ہیں، تو جو سافٹ ڈرنک وغیرہ بھی ہے نا ان کو بھی نہیں آپ نے پینا، کیونکہ کیا پتہ یہ کسی غیر مسلم نے بنائی ہو۔ عمل میں جب جمالی جلالی پرہیز آتا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے، ویسے بھی بتا دیا گیا ہے، اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے عملیات کی دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ اپنے پاس جو مقناطیسی اگربتی ہے اس کو ضرور جلائیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں، اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں، اس کا ہدیہ دے کر آپ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی۔ پوسٹ آپ کو ٹی سی ایس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اور ڈاک اگر دور ہے تو ڈاک کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے۔ وہ بآسانی ہر علاقے میں جس طرح کا پروسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازماً پہنچا دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اس سے ٹی سی ایس سے دیتے ہیں یا پھر ڈاک کے ذریعے ان تک الحمدللہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بتایا تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا، اگر آپ اگربتی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ وہاں سے جب آپ ہمیں بتائیں گے یا آپ ہدیہ پوسٹ کر دیں گے یا سینڈ کر دیں گے تو فوراً ادھر سے مدرسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2، جو تلسمانی کاجل ہے جس کو جیسے ہی لگاتے ہیں حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے، ساتھ میں تلسمانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویذ دیتے ہیں، تو جیسے ہی آپ اس تعویذ کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فوراً حاضری لازم ہو جاتی ہے۔ اس کاجل کے ساتھ آپ کو وہ تعویذ بھی ہم سینڈ کرتے ہیں، وہ تعویذ بھی دیا جائے گا، اور وہ آپ نے تعویذ کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فوراً ہو جاتا ہے۔ اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں، تسخیر کرتے ہیں تو وہ تعویذ ضرور جلانا پڑتا ہے۔ یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطاً شرائط بتائی ہیں، ان سب کو پورا کرنے کے بعد عمل کریں۔ الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے، تھوڑا سا ہدیہ ہے، اس کو خرچ کرنے میں آپ ہی کا فائدہ ہے، آخرت میں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہے جو دعا کرتے ہیں مدرسے کے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، جو بھی شرائط آپ کو بتا دی
زندگی ہیں اس کو مد نظر رکھ کے عمل شروع کریں. میں نے بہت حساب لگا رہی ہوں کہ بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں، عمل شروع کر رہے ہیں، لیکن میں ہزار دفعہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اداب کا خاص خیال رکھیں، لیکن کوئی اداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا. تو اسی لیے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے اداب کا کیا طریقہ ہے. اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو مخلات اور حمزاد اور پریوں پر ہے. تو میں چاہتی ہوں اچھی اپنے علم کو آپ تک پہنچا دوں، اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اوروں کا بھی بھلا ہوگا. اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.